بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احد کی لڑائی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو کچھ شکست ہوئی تھی، جس کی بڑی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد پر عمل نہ کرنا تھی، جس کا ذکر باب 1 قصہ 2 میں گزر چکا۔ اس وقت مسلمان چاروں طرف سے کفار کے بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ شہید بھی ہوئے اور کچھ بھاگے بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کفار کے ایک جتھے کے بیچ میں آ گئے اور کفار نے یہ مشہور کر دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس خبر سے بہت پریشان حال تھے اور اسی وجہ سے بہت سے بھاگے بھی اور ادھر ادھر متفرق یعنی جدا ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جب کفار نے مسلمانوں کو گھیر لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری نظر سے اوجھل ہو گئے یعنی غائب ہو گئے، تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اول زندہ لوگوں میں تلاش کیا، نہ پایا تو پھر شہداء میں جا کر تلاش کیا، وہاں بھی نہ پایا تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی سے بھاگ جائے۔ بظاہر حق تعالیٰ شانہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم پر ناراض ہوئے، اس لیے اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اس لیے اب اس سے بہتر کوئی صورت نہیں کہ میں بھی تلوار لے کر کافروں کے جتھے میں گھس جاؤں یہاں تک کہ مارا جاؤں۔ میں نے تلوار لے کر حملہ کیا یہاں تک کہ کفار بیچ میں سے ہٹتے گئے اور میری نگاہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئی تو بے حد مسرت ہوئی اور میں نے سمجھا کہ اللہ جل شانہ نے ملائکہ کے ذریعے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کھڑا ہوا کہ ایک جماعت کفار کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کے لیے آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی ان کو روکو۔ میں نے تنہا اس جماعت کا مقابلہ کیا اور ان کے منہ پھیر دیے یعنی ان کو بھگا دیا اور بعضوں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد پھر ایک اور جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کی نیت سے بڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی کی طرف اشارہ فرمایا، انہوں نے پھر تنہا اس جماعت کا مقابلہ کیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جواب مردی اور مدد کی تعریف کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ منی و انا منہ، بے شک علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، یعنی کمال اتحاد کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا وَأَنَا مِنْكُمَا، یعنی میں تم دونوں سے ہوں۔ فائدہ: ایک تنہا آدمی کا جماعت سے بھیڑ جانا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات کو نہ پا کر مر جانے کی نیت سے کفار کے جم گٹے میں گھس جانا، جہاں ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت اور عشق کا پتہ دیتا ہے، وہاں دوسری جانب کمال بہادری اور دلیری جرأت کا بھی نقشہ ہے۔ ایک اور مختصر قصہ لکھتے ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ غزوہ احد میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول سے شریک نہیں تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کی نئی شادی ہوئی تھی، بیوی سے ہم بستر ہوئے تھے، اس کے بعد غسل کی تیاری کر رہے تھے اور غسل کرنے کے لیے بیٹھ بھی گئے، سر کو دھو رہے تھے کہ ایک دم مسلمانوں کی شکست کی آواز کان میں پڑی، جس کی تاب نہ لا سکی یعنی اس کو برداشت نہ کر سکے۔ اسی حالت میں تلوار ہاتھ میں لی اور لڑائی کے میدان کی طرف بڑھے چلے گئے اور کفار پر حملہ کیا اور برابر بڑھتے چلے گئے کہ اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ چونکہ شہید کو اگر جنوبی نہ ہو یعنی اس پر غسل فرض نہ ہو تو بغیر غسل دیے دفن کیا جاتا ہے، اس لیے ان کو بھی اسی طرح کر دیا گیا، شہید ہوئے تھے تو بغیر غسل کے دفن کیا گیا۔ مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ملائکہ یعنی فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے ملائکہ کے غسل دینے کا تذکرہ فرمایا۔ ابو سعید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر حضرت حنظلہ کو جا کر دیکھا تو ان کے سر سے غسل کا پانی ٹپک رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر تحقیق فرمایا تو ان کے بغیر نہائے جانے کا قصہ معلوم ہوا۔ فائدہ: یہ بھی کمال بہادری ہے۔ بہادر آدمی کو اپنے ارادے میں تاخیر کرنا دشوار ہوتا ہے، اس لیے اتنا انتظار بھی نہیں کیا کہ غسل پورا کر لیتے۔